سب سے پہلے جو قربانی آ گئی وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے دی۔ البتہ ایک کی قربانی قبول ہوئی ہے، دوسرے کی قربانی قبول نہیں۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام کا جو دور تھا، ہمارے مفسرین جو لکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی پیدا ہوگی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کے ساتھ ان کی بیوی یعنی ہماری ماں حوا کو بھی پیدا کیا۔ ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد اللہ نے بچے بھی دیے۔ لکھتے ہیں ہمارے مفسرین، جب ان کے بچے ہوتے تھے ہماری ماں کے، تو جڑواں پیدا ہوتا تھا، جڑواں، 2 بچے ہوتے تھے، اور 2 بچے بھی عجیب غریب، یہاں ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر جب دوسری باری آتی تھی تو 2 بچے پیدا ہو گئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور مفسرین کے فرمان کے مطابق قریب 40 جوڑے ان کے پیدا ہوئے۔ حضرت حوا کے کتنے؟ 40۔ جب 40 جوڑے ہو گئے تو اب کل بچے کتنے ہو گئے؟ 80۔ اب جب 80 بچے پیدا ہو گئے، بچے بالغ بھی ہو جائیں گے، ان بچوں کی شادی کرنی ہے، امن سے خاندر کرو، تو شادی کہاں سے کریں گے؟ لڑکا ہے، لڑکی ہے، یہ تو سب بھائی اور بہنیں ہیں، شادی کیسے کریں گے؟ بظاہر تو ہماری شریعت کے مطابق ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بھائی اور بہن ہیں۔ اب چلو وہاں نہیں ہے، چلو دوسرے ملک سے لائیں گے، لیکن وہاں دوسرا ملک ہے ہی نہیں، وہاں تو اتنی آبادی ہے، اتنا کوشش بنائیں گے تو ولوان ہوتے ویسٹ بنگال پیٹھ، امس بنے نا ویسٹ بنگال تو اس نہیں تم دو۔ یہ ہے کہ اگر کہیں اور سے لاتے تو اور بھی نہیں ہے کہیں۔ اب اور 2 مخلوق تھی، مثلا جنات تھے یا فرشتے تھے، انسان کا نکاح جنات سے ہو سکتا، نہ کن سے؟ فرشتے۔ اور ادھر سے بالغ ہے، اللہ نے رکھا ہے جذبہ کہ شادی ہو جائے۔ اس وقت اللہ کا قانون تھا، مجبوری تھی کہ یہ جو جوڑا پیدا ہوا، لڑکا اور لڑکی، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو جوڑا ہوا پیدا، ان کا بھی آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی بھائی بہن ہے۔ البتہ یوں کیا کہ اس جوڑے کا لڑکا اور اس جوڑے کی لڑکی، اور اس جوڑے کا لڑکی، اس جوڑے کا کیا، یوں ہو جائے گا نکاح۔ یہ قانون تھا، مجبوری تھی۔ جیسے ہمارے یہاں ہیں، چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی بہن ہے، یہ تو ہے تو بھائی بہن ہے، لیکن شریعت نے اجازت دے دی۔ اور وہاں جو تھا، وہاں تو چچا وغیرہ کچھ نہیں تھا، وہاں تو حقیقی تھے۔ اب ان کے جو پہلے بطن سے پیدا ہوئے، ان کو کہا نہیں تمہارا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا بھی آپس میں نہیں نکاح ہو سکتا، البتہ یہاں کا لڑکا، یہاں کی لڑکی، اور یوں ہو جائے گا نہیں۔ اس کا مطلب قابیل جب پیدا ہو گیا تھا، قابیل کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی، اور حابیل جب پیدا ہوا تھا تو حابیل کی بھی بہن تھی۔ تو اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اپنی بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اور حابیل کا نکاح اپنی بہن کے ساتھ، بلکہ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہوگا حابیل کے ساتھ، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہوگا قابیل کے ساتھ۔ یہ اللہ نے قانون بنا۔ جب یہ قانون بن گیا تو اللہ نے بتایا، بھائی تم بیٹے بالغ ہو گئے ہو، چلو شادی کریں گے۔ کہا کیسے؟ کہا قابیل سے کہا تمہیں نکاح کرنا حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، اور حابیل سے کہا تمہیں شادی کرنی ہے قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی۔ حابیل اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے حکم شریعت ہوگا، جیسے ابا کا فرمان ہوگا مان لیں گے۔ لیکن قابیل نے کہا نہیں ہو سکتا۔ قابیل نے کہا میں نکاح کروں گا اس بہن کے ساتھ جو میرے ساتھ پیدا ہو، میں اس کے ساتھ نکاح، کیوں؟ وہ زیادہ کچھ خوبصورت تھی، وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور دنیا میں پہلا فتنہ اس لڑکی پر ہی پیدا ہو، اور دنیا میں پہلا فتنہ کھڑا ہوگا جب لڑکا اور لڑکی ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ سب سے بڑا فتنہ کس پر پیدا ہوتا؟
جب ماں باپ کو ٹھکراتی. تو بہرحال حابیل تو الجھ گیا. حابیل نے کہا نہیں ہو سکتا میں اپنی بہن سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی, وہ خوبصورت ہے. حابیل نے کہا جیسا ابا تمہارا فرمان ہوگا میں وہی مانوں گا. جب حابیل مان گیا اور قابل نہیں مانا, اب کیا کریں گے؟ اس وقت حضرت آدم نے ان سے کہا چلو تم دونوں کچھ قربانی کرو, اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو. اس زمانے میں جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا, قربانی کرتا تھا, وہ اسے وہ تو پتہ چلتا یہ قربانی یا میرا یہ صدقہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. کیسے؟ وہ اس کو اٹھا کر کسی پہاڑ پر ڈال دیتے, پتھر پر, وہاں سے ایک آگ آتی تھی, آگ اس کو اٹھا کر لے جاتی تھی. اگر آگ نے اس کو اٹھا کر لیا اس کا مطلب یہ قربانی قبول ہو گئی. اگر آگ نے اس کو وہیں چھوڑ دیا اس کا مطلب قربانی قبول ہے. یہ مختصر بتا رہا ہوں, قرآن میں تفصیل ہے. کہا تم دونوں کچھ قربانی کرو, اللہ کے راستے میں صدقہ دے دو. جس کی قربانی یا جس کا صدقہ قبول ہو گیا اس کا مطلب ہے وہ حق پر ہے, اور جس کی قربانی اور صدقہ قبول نہیں ہے اس کا مطلب اس کی قربانی قبول ہے, وہ غلط ہے. اب حابیل تو پتا تھا میں حق پر ہوں اور قابیل کو پتا تھا میں غلط ہوں, لیکن غلط ہونے کے باوجود بھی کبھی ایک انسان تکا لگاتا, ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہوگا. بھائی کیسے ہوگا؟ تو حابیل نے ایک اچھا سا بھیڑ دمبا خوبصورت, اس نے کہا میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. اور جو قابیل تھا, قابیل کچھ غلہ لے آیا. غلہ چاول تھی, منجی تھی, کیا تھا وہ لے آیا, اور دونوں نے اٹھا کر رکھ دیا وہاں جہاں قربانی رکھی جاتی تھی. قابیل کا غلہ اور حابیل کا دمبا سمجھتے ہو, کٹ رکھ دیا وہاں. انتظار کر رہے ہیں کہ کس کی قربانی قبول ہو جائے گی. ادھر سے آگ آ گئی تو حابیل کا جو میڑھا تھا, دمبا تھا, بھیڑ تھا, اٹھا کر لے گئے, اور قابیل کا جو غلہ ہے وہ وہی رہ گیا. قابیل کا غلہ وہیں رہ گیا. اس کا مطلب حابیل کی قربانی قبول اور قابیل کی قربانی قبول. اب اس کو ماننا چاہیے تھا کہ دیکھو اس اعتبار سے بھی میں غلط ثابت ہوا, مجھے باپ کا فرمان ماننا چاہیے, مجھے باپ کی حکم کی کہنا فرمان برداری کرنی چاہیے. لیکن جب ایک آدمی ضد پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. حق تو حق, اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا. اب یہ اور الجھ گیا, اب ضد میں آ گیا. قابیل اتنا ضدی بن گیا, اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا, میں تمہیں یتن کاشر سے ونان گولی یڑ بارے, گولی تو میں آپ کو ماروں گا. دمس کیا ہے جی, کیوں؟ دمس تمہاری تو قبول ہوئی تو میری نہیں ہوئی, اس سے میں تمہیں ماروں گا. گولی یڑ بارے شکم برے گولی اس سے. حابیل نے کہا رے بھائی مجھے کیوں مارے گا؟ اللہ تو اسی کا قبول کرتا ہے, اسی کا صدقہ قبول ہوگا, اسی کی قربانی قبول ہوگی جو تقوی اختیار کرے گا. تم نے تو کوئی تقوی اختیار نہیں, تم نے تو خلاف شریعت کام کیا, تمہاری قربانی اس لیے قبول نہیں. اسے کہا نہیں کچھ بھی ہو میں تمہیں مار ڈالوں گا, میں تو چھوڑوں گا. یہ بھائی دے رہا دھمکی کس کو؟ بھائی. اور باعث ایک لڑکی. دنیا کے فتنے کیا ہیں؟ یہی باپ کا نہ ماننا, اپنی خود غرضی اور اپنے آپ کو مختار سمجھنا. بہرحال پھر اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا. حابیل اتنا اچھا تھا, اتنا صالح نیک تھا, اس نے بھائی سے کہا اگر تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں. کیوں؟ کیونکہ کسی کو مارنا, کسی کو قتل کرنا یہ جرم عظیم ہے, جرم جہنم میں جائے گا. تم اگر میرے اوپر دست درازی کرو گے, ہاتھ اٹھاؤ گے, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں مارنے کے لیے.
اور اگر تو یاد رکھ لو، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تو مر جاؤں گا، ایک تو جو میرے مارنے کا گناہ ہے، اور دوسرا میرے گناہ بھی تیرے اوپر ہو جائے گی. میرے گناہ بھی کیا؟ کیوں تو جہنم خرید رہا، کیوں تو جہنم کا مالک بن رہا؟ لیکن نشہ تھا، ضد تھی، حسد، بغض، کینہ، جہالت، ہٹ دھرمی. جب یہ سب چیزیں پیش آ گئی، اب کیا کیا؟ آدم صلی اللہ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں بیٹوں کو، میں لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فتنہ نہ کرو، یہ نہ کرو، محبت سے رہو جسے باپ سمجھاتا ہے. لیکن قابل ماننے کے لیے تیار ہے. بالآخر لکھتے ہیں مفسرین، حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. گھر میں نصیحت کی، بیٹو آرام سے رہنا، سلامتی کے ساتھ رہنا، الفت کے ساتھ رہنا، جھگڑے نہ کرنا، لڑائی نہ کر، جیسے باپ سمجھاتا. باپ چلا گیا. جب باپ چلا گیا تو قابیل نے دیکھا اب باپ بھی نہیں، یا مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس نے اٹھایا کوئی ڈنڈا پڑنا تو مارا. کس کو مار دیا؟ تم سن بوئی مر. قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. اور یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا، پہلا قتل، ناحق قتل ہوا. اور اللہ کو ناحق قتل بہت ناپسند، بہت زیادہ ناپسند. اب جب اس نے قتل کر لیا، یہ قابل نے کیا، اب یہ پہلی لاش جو گری، اب اس کو کیا کرے گا؟ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو لاش کو کیا کروں گا، کیونکہ ابھی پتہ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تو کو کیا کریں گے. اور یاد رکھ لو، جو انسان کا کہنا نہیں مانتا، جو انسان کی بات نہیں سمجھتا ہے، اللہ اس کو سمجھاتے ہیں درندوں، چرندوں اور پرندوں سے. پھر اس کے استاد کون بنتے؟ درندے پرندے. تو قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے 2 کووں کو بھیجا. 2 کوے تھے، کوے، کاؤ. اور اس قابیل کے، یہ اس کو لاش کو سنا کاندھے پر لیے پھر رہا تھا، جو پھینکے پھر پکڑا ہوا لاش، کرے کیا؟ جو سمجھ میں نہیں آتی کیا بات. تو بہرحال 2 کوے آگے اس کے ساتھ آپس میں لڑنے لگے، اور اتنا لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ہی ڈالا. اب قابیل سوچ رہا کہ اس نے بھی اپنے بھائی کو کیا مار. اس کو یہ پتہ نہیں ہے، مجھے سکھانے کے لیے آ گیا. اب یہ جب مر گیا، اب کوے نے کیا کام کیا؟ اس قاتل کوے نے چونچ سے اور پنجے سے زمین کو کوریدا، زمین کو کھودا اور قبر سی بنائی، اور اس مرے ہوئے کوے کو ڈالا کس میں؟ اس گڈھے میں. اوپر سے کچھ لکڑی اور اوپر سے کچھ مٹی ڈالی، یہ بتانے کے لیے، او قابیل تو پاگل ہے، تو بھی اپنے بھائی کے لیے قبر کا انتظام کر لے. اپنی قبر کے لیے کیا؟ اب اس کے ہائے افسوس آ گیا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کے برابر بھی نہیں ہوں؟ اتنی مجھے عقل. تو بہرحال اس نے اپنے بھائی کو دفن کر لیا. پھر قرآن نے اعلان کیا، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، یاد رکھ لو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے پوری پڑھو. واقع میں نے اشارہ بتائے تو پہلی قربانی کس نے دی؟ حابیل اور قابیل. قربانی کس کی قبول ہو گئی؟ قرآن پڑھو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. حضور علیہ السلام سے کہا گیا، میرے آپ کے پیغمبر کو آپ ان لوگوں کے سامنے بتاؤ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ کیا تھا. صحیح بتا، لوگ غلط سنتے ہیں، تم صحیح بتا. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دے دی، دونوں نے قربانی پہاڑ پر دے دی. فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی تو قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول فتقبل ولم يتقبل من الاخر. جب اس کی قبول نہیں، اس نے دھمکی دی، قال لأقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے ذبح کروں گا. بس کیوں؟ تیری کیوں قربانی قبول ہو گئی؟ اس نے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قربانی ان کی قبول کرتا جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. تو اللہ سے ڈرا نہیں، تجھے اللہ کا خوف نہیں، اس لیے تیری قربانی قبول.
لیکن وہ کہتا تب بھی میں آپ کو ماروں گا. تو حابیل بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا مارنے کے لیے، بھائی یاد رکھ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا. ٹھیک ہے یہاں میں کروں گا قتل، لیکن تجھے پتہ نہیں اللہ کیا دوبارہ کھڑا ہونا اس وقت کیا جواب ہوگا. اور پھر کہا بھائی کو سمجھا رہا تھا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. اگر تو مجھ کو مار ڈالے گا، تیرے گناہ تو ہیں ہی اپنے گناہ، میرے گناہ بھی تجھ پر ڈالے جائیں گے اور تو جہنم میں جائے گا. سمجھا رہا بھائی، لیکن یہ سمجھ میں آتی. اور حضرت آدم چلے گئے حج کو، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. اس کا دل حسد میں بغض میں بھر گیا اور آ گیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. ہو گیا نقصان، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. لیکن اب پہلی لاش تھی، پہلی لاش کو کیا کرے گا؟ اپنے اس پر کاندھے پر لیے پھر رہا، کاندھے پر کہاں جائے گا؟ اس کو کیا کرے اس لاش کو؟ اس کو سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ نے کوا بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا. اب اس دوسرے کوے نے، مارنے والے نے کیا کام کیا؟ یبحث فی الارض، وہ زمین کو کورید رہا تھا، زمین کو کھود رہا تھا اپنی چونچ سے، اپنے پنجوں سے. اس نے ایک قبر بنائی اور اس کو بھائی کو اس میں ڈال دے، کوے کو ڈالا. یہ کیوں تھا؟ لیریہ، تاکہ یہ کوا اس کو دکھائے قابیل کو کیف یواری سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا. تو بہرحال اس نے اس کو چھپا دیا. احساس ہو گیا مگر مجھے تو کوے جیسے عقل بھی نہیں. قرآن نے آگے استعمال کیا لفظ، کیا استعمال کیا؟ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، ایک جان کو، معصوم جان، بے گناہ، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا کیا کیا. اسلام میں سب سے زیادہ بری چیز قتل. چاہے قتل کرنے والا قتل کرے، چاہے کوئی اس کو اشارہ دے، چاہے اس کی کوئی مدد کرے، سب اس میں شریک سمجھے جائیں گے اور ان کو برابر کا گناہ ملے گا. تو بہرحال یہ میں نے تھوڑی سی بات بتائی. سب سے پہلی قربانی کس کی؟ اس کے بعد تمام ملتوں میں قربانی کا تصور تھا. شریعت کا مسئلہ ہے کہ حضور اسلام جب چھوٹی عید میں جاتے تھے، لوگ چیز گسانے پہلے کچھ کھا کر جاتے تھے عیدگاہ، اور جب بقرہ عید ہوتی تھی حضور کھائے بغیر جاتے تھے اور واپسی میں کسے کھاتے تھے؟ قربانی. یہ سنت ہے نا. یہ سنت کہاں گئی؟ ہم جب اپنا کھاتے ہیں تو اس کا تو علاج، کوئی علاج، ہم اس دن اس عید پر کوئی گوشت، کوئی بکری، کوئی کیا روٹی اور کوئی گوشت اور کیا برغے نہیں لائیں گے. تلسکس کر ارادہ پر نہیں چلے گا. تو ہمت کرو، کیوں نہیں ہوگا مسئلہ؟ یہ زندہ مسئلہ کرنا. کیا کرنا ہے؟ زندہ نہ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے، دیکھو مسئلہ یہ، ہاں پریشانی دو ہے اس میں کتنی پریشانیاں؟ ٹائم آپ کا کم ہے اس لیے میں جلدی میں کر رہا ہوں. 2 پریشانی. نمبر 1 امام پریشان، نمبر 2 کسائی پریشان کرتے. امام کیا پریشانی کرے گا؟ وہ بہت دیر تک عید نماز پڑھائے گا. کیا پڑھائے گا؟ اب رات پر چل لوگوں نے بش تاؤنس بنی کیا سکوتا کرے صبر. تو امام لوگ سویرے نماز رکھیں سنت کے مطابق، بالکل سویرے. اشراق کے ٹائم میں کیا پڑھائیں گے؟ وہ مسئلہ یان پوجا یوت کب تیوت آسان وزیر اعظم آز کر ہے پوشن بنا کے. یہ بھی بیوقوفی ہے. ہم انتظار کریں کسائی کا. میرے پیغمبر اسلام نے جب 100 اونٹوں کی قربانی کی تو 63 اونٹ خود اپنے دست پاک سے قربان کی. کتنے؟ ہم کیوں نہیں لڑکے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے اور یہ ذبح کرنا سیکھیں گے اور چمڑی اتارنی سیکھیں گے اور کٹائی سیکھیں گے. ہم کیا ہیچن ذبح کروں، ہم کیا ہیچن کیا کروں چمڑ والوں، ہم کیا ہیچن یہ کروں. یہ میرے پیغمبر کا طریقہ.
ژٕ مےٚ وَنان پُج اَدا ؤنۍ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ سُنت زِندٕ کَرنہٕ مےٚ وَنے پُج نیتر چھِ یہِ پَتہٕ نیتر بٔنی نہ کُنے یہ چھُ پُج کار کران ہتا آج نہ چھِنہٕ یہِ وٕچھان کِہیٖنۍ تہِ تو یہ سیکھ لیں میرے پیغمبر نے جب خود قربان کیا ہم کیا کریں گے قربان ہر انسان ہمارے نوجوان نکلے ایک زمانہ تھا یہاں ڈرتے تھے لوگ مردے کو غسل دینے سے ہمارے نوجوان دیندار نکل کے ہم غسل دے دیں گے یہاں قبر میں اتارنے سے ڈرتے تھے قبر ما کر مرد تھا لیکن اب دیندار لڑکے اٹھے انہوں نے کیا کیا ہم مردے کو کیا جب تم نے یہ کام کیے تو کچھ لڑکے تیار ہو جائیں آج اسے سیکھ لیں کسائی کے بعد جا کر گژھن تس ہیٚچھن کِتھ کٔنۍ چھِ کٹٲے کران کِتھ کٔنۍ چھِ ہُہ کران بستہٕ والان کِتھ کٔنۍ چھِ گُدوٗد کڑان کیٛاہ چھِ کڑان مولوی تہِ ہیٚکٮ۪س ؤنِتھ کیٛاہ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ اَتھ منٛز خراب کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز کُس آسان مُکُر چھُ آسان سُہ وَنو أسۍ تہِ وَنو اِنشاء اللہ کینٛہہ نوجوان گژھن تیار عید نماز سویرے ہوگی اور اس کے بعد ہر انسان اپنی قربانی کیا کرے گا خود کرے گا اور اس کے بعد جو ہے پہلی چیز ہمارے معدے میں کیا جانی چاہیے کریں گے لیکن یاد رکھ لو دیکھو اللہ جب تم اپنے داماد کو سب سے اچھی چیز کھلا سکتے ہو کیا میرا خدا ہمیں اچھی چیز نہیں کھلا سکتا رب کھلایا غلط کانٛہہ چیز تو کیا تو ہمن تھاوان گۄڈٕ رِستہٕ کباب بنٲیِتھ دگان آسان بمن زنانن بستہٕ والان تاونس تورٕ بیٖرِ پتہٕ چھُ ونان ییٚلہِ کھیو گۄڈٕ بلاے بٔلِتھ کھے کُسٕچ کھیٚیہِ ہُمے کھیٚمہٕ کۄکر پگہہ دۄدریٛامٕتۍ کۄکر کھے مٔگٕرۍ کۄکر کھے پتہٕ ییٚلہِ 3 بجہِ گوٚو تیار تل سا ناٹہِ پھوٚلہ ان تہٕ وۄنۍ کھے خۄش ناٹہِ پھوٚلہ کیٛاہ وہ کھے ناٹہِ پھوٚل کُس قۄربٲنی ہُنٛد کر کٔژ بجے اچھا یُتھُے أمِس ٲسَس بورٕے کُس قۄربٲنی ہُنٛد نہٕ أمِس چھِ آز پتہ بہٕ اژٕ میادس منٛز میادٕ چھُ وٕنہِ خٲلی أمِس کر بہٕ تمام بٮ۪مارِ دوٗر یہِ چھُنہ خۄداے سُنٛد لیکن یُتھُے یِم ناٹہِ پھوٚل بۄنوٕ اَتہِ وٕچھان چھِ گۄڈٕ پٔژھۍ آمٕتۍ تاونس أمۍ چھِ یٔڈ کٔمۍ سۭتۍ بٔرمٕژ کٔمۍ سۭتۍ بٔرمٕژ ہما پُج ماز سۭتۍ وٕچھنا یہِ ماز وول یُتھُے یہِ گوٚو شروٗع یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ ماز وول یہِ دِنہٕ ہۄتھ مازَس سۄکھ اَتہِ گژھِ جنٛگ شروٗع یہِ چھُ وَنان یٔڈ کوٚرنم دوٗد پیش ہا کٔرنم یہِ پیش کیٛاہ گٔے یہِ گٔے جنٛگ شروٗع ہُہ دی نہٕ اَتھ بیٚہن کینٛہہ ییٖتِس کالس نہٕ یہِ قۄربٲنۍ ماز ہۄتھ نٮ۪بر کڑے تیٖتِس کالس بیٚیہِ نہٕ سۄکھ کینٛہہ تٔتھۍ آو ناو تھاونہٕ ڈایریا ہے مےٚ حظ گوٚو ڈایریا گٔژھِنۍ اَدٕ کیٛاہ کٔرٕس تَلہٕ حظ خۄدا گواہ یَس تہٕ پَس تھٲیِو تُہۍ یقیٖن تھٲیِو تُہۍ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ بہٕ ہسا کر آز یہِ سُنت زِندٕ بہٕ ہسا پَک نبی سٕنٛدِس سُنتس پٮ۪ٹھ بہٕ ہسا کر آز سٲری معاشرٕکۍ بِدعت کر بہٕ ختم خدا گواہ بٮ۪مارِ تہِ گژھن دوٗر صحت تہِ بَنہِ ٹھیٖک ٹھاک سُنت تہِ گژھِ زِندٕ پیغمبر تہِ گژھِ رٲضۍ خدا صٲب تہِ گژھِ کیٛاہ رٲضۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ زُے مسلہٕ زیادٕ ؤنۍ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ تہِ نمبر 1 مسلہٕ أسۍ کرو ہُم بِدعت ختم أسۍ کرو یِم پونٛسہٕ جمع اور اَتھ اَنو أسۍ مُشترکہٕ قۄربٲنی اور 7 گرٕ رلو اگر حالانکہ عیٖذ غُربت چھِنہٕ کٔشیٖرِ منٛز مون سا عیٖذ غُربت چھِ کیٛاہ یِم 7 ساس یِم 5 ساس أسۍ خرٕچ کران چھِ فضوٗلن ماتم یِم فضوٗل یَتھ کرو بنٛد شُرٮ۪ن اَنان یِم ٹاس تہٕ پٹاس فضوٗل پَلو تہٕ باقٕے چیٖز لاگنہٕ خٲطرٕ أسۍ تہِ تیار کیٚدن یِم چیٖز کرو أسۍ بنٛد اور نبی سُنٛد سُنت کرو زِندٕ اور خۄداے سُنٛد حُکم اَن أسۍ فصلی لِربِکَ وَنحَر دۄہے چھِ پَران أسۍ اِنا اعطیناکَ الکوثر فصلی لِربِکَ وَنحَر تُہۍ کٔرِو نٮ۪ماز عیٖد اور تَمہِ پتہٕ کٔرِو قۄربٲنی تَلہٕ حظ کۭتیاہ لُکھ گژھن اَتھ منٛز تیار وۄنۍ اَنو حظ أسۍ برونٛٹھٕے کینٛہہ چیٖز کانٛہہ چھُنہٕ ٹھاران بہٕ رۄبا رحم کر توتہِ اِرادٕ کٔرِو بہٕ حظ کَرٕ گرِ مشوَرٕ وارٕ پر چلہِ نہ یہِ چھِ یوٗت ہیٚکہِ نہ یوٗت چھےٚ دباو اَسہِ زنان طبقُک گوٚمُت مسلہٕ کینٛہہ نوجوان گٔژھِو دیٖندار تیار کینٛہہ گرِکۍ زِٹھۍ گٔژھِنۍ تیار نہ سا یَتھ عیٖذ پٮ۪ٹھ نہ اَنہٕ بہٕ کانٛہہ چیٖز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یِم سٲری پونٛسہٕ دِمہٕ بہٕ کَتھ اَتھ خٲطرٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ اور بیٚیہِ کٔرِو پانہٕ قۄربٲنی بیٛاکھ مسلہٕ وَن بیٛاکھ کٔرِو پانہٕ قۄربٲنی مدارِس وٲلۍ چھِ قۄربٲنی کران اِدارٕ چھِ قۄربان کران تۄہہِ چھُو پتہ یاد تھٲیِو یُس زن یہِ اِدارن منٛز قۄربٲنی گژھان چھِ یہِ چھِ تھوٚمُت اَسہِ تِمن لوٗکن خٲطرٕ یِمن گرِ پریشٲنی چھِ کیٛاہ چھِ مثلاً کٲنٛسہِ چھِنہٕ چاروٲے تھاونس جایے کینٛہہ کٲنٛسہِ بِچارِ چھِنہٕ کانٛہہ ذبح کرن وول چھُ موٚنڈ بِچور تتھ چھِنہٕ ذبح کرن وول کانٛہہ یا کٲنٛسہِ چھِ سُہ تتھ چھِنہٕ ذبح کرنہٕ پتہٕ تقسیٖم کرن وول کانٛہہ تِمن چھِ یِمو پریشٲنی تِمن خٲطرٕ چھِ أسۍ اِدارٕ کران یہِ یُس زن پانہٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ سُہ پٔکِن پانہٕ مٲدانس منٛز برونٛہہ کَنہِ میٲنۍ پیغمبرن کٔر پانہٕ قۄربٲنی تُہۍ مےٚ ؤنِو بس مدد والٮ۪ن دِیِو رۄپیس 500 کٔرزِ ہیٚس اپٲری یہِ گٔے نہٕ قۄربٲنی گٔے یِہن ژےٚ گژھی تِژھ گژھن دِلس منٛز احساس آسُن بہٕ چھُس کیٛاہ تانۍ جانور قۄربان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ واقعہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ ختم اَسہِ اوس دارالعلوم دیوبندُک شیخ الحدیٖث مولانا محموٗد حسن صٲب رحمتہ اللہ تِہنٛدِس بارس منٛز چھِ لیکھان سُہ اوس قۄربان کران جانور یُتھُے قۄربان کران عیٖذ دۄہ أتی اوس بیٛاکھ جانور اَنان اَمہِ دۄہ کَمہِ دۄہ اَمے دۄہ اوس جانور اَنان پتہٕ اوس أمِس جانور برابر ؤریَس رچھان
دود اوسس کھیناوان مٹھائی اوسس کھیناوان کیا کیا چیز اوس کھیناوان کمس اور امس اوس یوت امس سۭتۍ جانورس سۭتۍ محبت ییٚلہِ پرناونہِ اوس سبق گژھان امس اوس یہِ جانور پتہٕ پتہٕ پکان پتہٕ ییٚلہِ اوس بیٚیہِ نیران پتہٕ اوس بیٚیہِ پتہٕ پتہٕ پکان ییٚلہِ یہِ ؤہرِس امس رچھان اوس عیٖذ دۄہ اوس یِوان یہِ عیٖد نماز پٔرِتھ فوراً اوس گژھان أمِس جانورس کیٛاہ سرانہ اوسُس کران پتہٕ اوسُس پتھر پاوان اتے ٲسۍ أمِس أچھ پھیرٕ زٕ ترٛےٚ ژلان نیٖرِتھ محبت اوس أمِس جانور سۭتۍ پتہٕ اوس کران بسم اللہ اللہ یہِ گٔے قۄربٲنی دلس تہِ گژھِ تام انداز ہیوٗ لگُن مےٚ کوٚر کیٛاہ تام چیٖز قۄربان اَدٕ سوٗزُتھ ہورٕ کٔرۍزِ ہٮ۪س مےٚ حظ کَرے فون مازَس بٲگرِزِ اَپٲرۍ دَپان مازُک مسلہٕ چھُنہٕ قرآنَن لَن ینالَ اللّٰہ لُحوٗمُہا وَلا دِماؤہا وَلَکِن ینالُ التَّقوٰی مِنکُم رۄبَس نہ چھُ تُہُنٛد ماز ضوٚرَتھ اور رۄبَس نہ چھُ تُہُنٛد خوٗن ضوٚرَتھ رۄب چھُ وٕچھان تۄہہِ چھُوا دِلَس منٛز اَمِچ عظمت کِنہٕ اَمِچ عظمت کٔرِو پٲدٕ اور ہر اِنسان چاہے تَس قۄربٲنی بظٲہِر مُفتی حساب وٲجِب چاہ نہٕ چاہ سُہ کٔرِنۍ کوٗشِش نہ بہٕ گژھٕ اَتھ ثوابَس منٛز شریٖک گژھُن اِنشاء اللہ اَمیُک اجر وٕچھو أسۍ کَتہِ مرنا ییٚتہِ یی نہٕ اَتہِ اَمیُک اجر کینٛہہ اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ اَمن ہُنٛد توفیٖق وآخِرُ دعوانا ان الحمدُللہ رب العالمیٖن لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا مرضا الا دفيت ولا مريضا الا شفيت ولا دينا الا اديت ولا قرضا الا اديت ولا ميتا الا غفرت ولا حسنا الا يسرت ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربا سانن گناہن کر عفو ربا سانن عیبن کر ستر ربا سٲنۍ مشکل کر آسان ربا سانہِ پریشانی کر دور ربا سٲنۍ حاجات کر روا ربا یم بیمار تمن کر شفا ربا یم بیمار تمن کر شفا ربا یم گزریامٕتۍ تمن کر مغفرت ربا یم زِندٕ چھِ تمن کر ہدایت ربا یم بے روزگار تمن سوز حلال روزگار ربا یم قرضس تل دبی غٲوِ خزان مز کر مدد اے اللہ پننہِ خاص خزان مز کر مدد ربا یمن گھر مز لڑکہٕ تہٕ لڑکی رشتن وات مز چھِ عزتُک جوڑ کرُکھ عطا عافیتُک جوڑ کرُکھ عطا یمن جوڑ گوٚمُت تمن کر الفت عطا تمن کر محبت عطا تمن کر اولاد صالح عطا ربا یمن اولاد تمن کر ہدایت عطا اے اللہ تم بناوکھ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد فرما بردار ربا واریاہ لوٗکو چھُ دعاون ہُنٛد درخواست کوٚرمُت ربا تِہنٛدۍ حاجات کر روا تِہنٛز پریشٲنی کر دوٗر ربا یتھ مجلس منٛز یس یہِ حاجت تس کر روا یس یہِ مشکل تس کر آسان یس یہِ پریشٲنی تس کر دوٗر ربا یہِ منٛگ تہِ کر عطا یہِ منٛگنے روٗد تہِ تہِ کر عطا پننہِ فضلہٕ سۭتۍ کر عطا پننہِ کرمہٕ سۭتۍ کر عطا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جنگ احد میں مسلمانوں کو تھوڑی سی خطا ہوئی کوتاہی ہوئی اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید بھی ہو گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنے 70 صحابہ کیا ہو گئے کس میں احد میں. جب 70 آدمی شہید ہو گئے تو کتنی عورتیں بیوہ ہوئی 70 تکیاز کٲشِر ٲسۍ نہٕ اکٕے ٲسۍ نہ کران تم ٲسۍ اکٕے کران ایک ہی شادی کرتے تھے کیا عرب والے ہاں یہ کہتے ہیں 70 آدمی مر گئے تو 70 بیوہ اب عورتیں کیا ہو گئی بیوہ کس گئی مونڈا ارے وہاں ایک ایک تھوڑی کرتے تھے کتنے کرتے تھے 3 4 ہو گئے نا اب کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہاں ہو گئے نا. اچھا بچے کتنے یتیم ہو گئے بس ہمارے کشمیر میں ہے کہ ہم دو ہمارے تو ہم دو تو 2 ہو گئے 140 ہو گئے اتنے ہی ہو گئے. ارے نہیں میں تو کہتا ہوں ہمارے جو بڑے پیر ہیں جس کو ہم پوری دنیا کہتے پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر ان کے وہ ولی خدا تھے ان کے ایک کم 50 بچے تھے 49 کتنے کشور ٲسِس پیرس لگا کہ بلائی یہ سنت کراک زندہ کوشو تو پیرانے پیر تو صرف ولی خدا ہیں اس کے کتنے بچے 49 اور صحابی کا درجہ ولی سے بڑا ہوا تھا ان کے کتنے ہوں گے اب لگاؤ 70 ضرب پھر یہ لگاؤ اب بچے کتنے یتیم ہو گئے کتنے ہو گئے تھے
बहरहाल यतीम हो गए, हर घर में परेशानी, बच्चे यतीम, औरतें बेवा, और उधर से दुश्मनी बड़ी संगीन, मईशत टूटी हुई है, मईशत का हिसाब नहीं लग रहा। यहाँ तक कि कुर्बानी के दिन आ गए। क्या आ गए? अब देखो पैगम्बर को क्या करना है, पैगम्बर कुर्बानी करेंगे या पैगम्बर यतीमों का ख्याल रखेंगे, पैगम्बर कुर्बानी करेंगे या बेवा लोगों की खबरगिरी करेंगे, पैगम्बर जो है कुर्बानी के लिए पैसा लाएंगे या जो मिस्कीन है बेसहारा उनका कोई सहारा दे। सुनो क्या किया है। उसके बाद ये बच्चे भी थोड़े थोड़े बढ़ गए होंगे जो यतीम थे। ईद के दिन आ गए, हज का दिन आ गया, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम हज के लिए जा रहे हैं। इस साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर 100 ऊँट कुर्बान। कितना? अगर आज के अक्लमंद उस ज़माने में होते शायद वो हुजूर को भी मशवरा देते, या रसूलल्लाह यतीम लोग ज़्यादा हैं, कुर्बानी न करें बल्कि किन का ख्याल करें। ये पागल है। अच्छा हुआ ये पागल उस ज़माने में हम पागल है कान कस मशवरा देते पैगम्बर क्या है यतीम हज मुन कत हज हम हज यम हज हत ऊँट हज गए कम अज कम 7 घर हज गसन आबाद, कत गसन आबाद 7 घर हज अक ऊँट दिया यम हज कत यूत कुर्बानी। क्या मेरे पैगम्बरों को यतीमों का फिक्र नहीं था? क्या उनके साथ बेवाओं की हमदर्दी नहीं थी? उनसे बड़ा तो रहमत का कोई इंसान पैदा हुआ ही नहीं। लेकिन उनको पता था कि कुर्बानी में क्या, कुर्बानी की अहमियत क्या है। उन्हें कहा यतीमों की परवरिश अल्लाह करेंगे, हम भी उनका इंतज़ाम करेंगे, हम भी उनका सहारा बनेंगे, लेकिन हुक्म इलाही को हम तोड़ेंगे। कितनी कुर्बानी की। और पैगम्बर की हालत मैंने बताई कैसे गुर्बत थी, कैसी गुर्बत थी। ऐसी गुर्बत थी कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता। क्या हमारे यहाँ इतनी गुर्बत है? अब ये तो मुफ्ती से पूछो कि कुर्बानी छहज में वो करा किन की छमन हील बहान करा, हील बहाने न करो, इसकी अहमियत को समझो। ये कुर्बानी कितनी अहम चीज़ है। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कभी भी कुर्बानी को नहीं छोड़ा। आपको पता हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजह भी बहुत गरीब आदमी रहे, उनके पास कभी ज़्यादा सहारा नहीं रहा, लेकिन वो हमेशा 2 कुर्बानी करते थे। उनसे पूछा गया अली तुम क्यों 2 कुर्बानी करते हो? कहा मैं एक अपने लिए करता हूँ, एक मैं एक पैगम्बर के लिए करता हूँ। कौन कह रहा? अली बेसहारा आदमी है, कोई उसके आप किस जात देख लो, इतनी गुर्बत किसी के पास नहीं जितनी अली के पास थी, लेकिन अली ने कभी कुर्बानी को छोड़ा ही, मेरे पैगम्बर ने कभी को कर। मसला तो अलग है। अब मुफ्ती से पूछो, मैं कह रहा हूँ मिजाज शरीयत क्या क्या है, एक हुदूद शरीयत क्या है। हुदूद तो तोल में माप कर होता है, मिजाज शरीयत वाला ये नहीं देखता मेरी हैसियत है या। और मैं तो कहता हूँ अगर तुम मेरा मशवरा मान लोगे, अगर कशर मीन कत मानन ना सारी हकन कुर्बान कर, क्या कर कर, अगर कश्मीरी मेरे मशवरा मानेंगे सब कुर्बानी करेंगे। थोड़ा सा हिम्मत करना, क्या करना, लेकिन हिम्मत गई गोड़ा जनाना पे मेहनत गसे कमन पे। अगर तत चले तो चले, अगर नहीं चले सब तो कोता दे वाज मौलवी सबन चल ना। आज हैंडस अब कोर्मुत खानदारी कस अत मैडम अथ पन नाव योत रो न तूत कस कन्या कहें तल गस योर गस मसल वन तो वनान अच्छा ये चला। इसलिए ख़वातीन पर मेहनत करो। क्या करो? ख़वातीन पर। मैं आपको बताऊंगा 2-3 फार्मूला क्यों नहीं हो सकता है हर एक आदमी कुर्बानी करे, चाहे वाजिब हो या मिजाज बनाओ। भाई इसमें कुछ है तो जब भी तो पैगम्बर कुर्बानी कर रहा है, इसमें तो कोई चीज़ है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम इसके लिए क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन ये है कि उसके लिए शर्त है कि घर में आपका कुछ एहतराम भी, घर गो थोड़ा बहुत लिफ्ट रोसा। अगर बे लिफ्ट चु तेल करो न गर कत ये वन उल्ट चोंच वो गर पे थो तो पता आ ब्या परेशानी आज चोच सी दगान कम सह हे वन पे मिलो खानदारी कस बन तावनस पे अगर पुलिस वल ग उल्ट करस पे क्या करस सोलो मैं क्या। ज़रूरी नहीं है अगर किसी के पास हैसियत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि छोटा जानवर कुर्बान करिए।
اللہ نے 3 قسم کے جانور دیے ہمیں, بھیڑ بکری اور گائے بیل وغیرہ بھینس اور کون اونٹ وغیرہ, 3 ہے نا. اگر آپ کو سکت نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے چھوٹا جانور قربان کرنے کا, تو آپ ہمسایہ 7 ملیں. کتنے ہاتھ سے؟ 7 ہمسایہ ملیں, اور 7 ہمسایہ مل کر ہم مشترکہ طور پر ایک بڑا جانور بیل خریدیں گے. کیا خریدیں گے؟ ٹھیک ہے. اب عام طور پر میڈیم جو ہوگا کم از کم 27 28 یا 3000 کا ہو جائے گا, 30,000 کا ہو جائے گا. کتنا ہو جائے گا؟ کہتے بھائی کرو حساب کریو کہ بوجھو بہ کیا ونا چھ کزن گژھِ, لیکن کریو اگر بہ یہ مسئلہ ون کریو عمل کریو حس بڑ پہنس ونیو گرک تھو حساب وار وار پتہ ونیو تتہ تم نہ بوز نہ انشاءاللہ کہ ژے رٹ نہیں پتہ کت یہ سمجھاؤن وار وار. اگر 30 ساسن پہ ایسا اک جانور 30,000 کا ایک جانور آئے گا, ہم ملیں گے کتنے آدمی؟ 7. 35,000 کا بھی ملا, چھوڑو کتنے, تو 7 گھر ملیں گے ہم, تو کتنے پیسے دینا پڑے گا؟ 5,000. 5,000 مل کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 7 گھر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ 7 گھر جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی حیثیت ہے. اب یہ گھر والا کہے گا جی 5,000 بھی میرے لیے مشکل ہے, یہ کہے گا 5,000 بھی میرے لیے. میں کہتا ہوں کسی کشمیری کے لیے 5,000 مشکل ہے, کٲنٛسہِ چھُنہٕ 5,000 مشکل کی. کیٛازِ تُہۍ کٔرۍتو اکھ کٲم, تُہۍ یُس زن عیٖذ برٛونٛہہ چھُو آسان بازرن ژٕ لوگمُت رش, پیدل چھِنہٕ بنان پکُن کینٛہہ, ماز کۄکر ژامان بیکری بلائے بلہت آنا چھنا اس, وہ جو لاتے ہیں ہم عید سے پہلے ہی, یہ کتس آسو کم از کم آنا ونیو آسو نا آنا کم از کم 5 ساس نا 5 ساس. آج کرو اس ارادہ کہ آج نہ انو اس کہاں چیز کیا انو نا یہ بوجھو می مت تہ لوگ تھوڑا بہت یہ دم یوگا دم ما گژھن کہ می کت بوجھو تھی. آج کرو اس اراد آج نہ انو اس چیز کہاں, وہ چھن کم مشکل کی بچ پنی کت ونان یت عیز پہ ان بہ کہاں چیز گھر, کہاں چیز ٹوٹل ان بہ کہاں چیز گھر. یل گھر خانداری رٹو تیل گو گھر دین نافذ. تھی کرو ارادہ, آج ارادہ کرو ہم اس عید پر کوئی بیکری نہیں لائیں گے, کوئی گوشت نہیں لائیں گے, کوئی مرغے نہیں لائیں گے, کوئی پنیر سامن پامن بلائے بلت گنڈ اولو پاچ کرو بند. ہر انسان وچ کم از کم اس کے 5,000 بچ گئے. کیا بچ گئے؟ جب ہر گھر والا 5,000 بچے گا اور پھر 7 آدمی مل گئے, 7 گھر ملیں گے, ایک بڑا جانور لائے 35,000 کا, تو اچھا جانور آئے گا, قربان ہو جائے گا, سب لوگ ثواب میں کیا ہو جائیں گے. بتاؤ ہے کوئی باہمت جو ایسا کرے گا؟ چلیا کنس گھر بش گاؤ طور پھر چونچس کن پہ نظر. بھائی یہ دین ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اب میں بتاؤں کیوں کرنا ہے, سنو میری بات سنو, کیوں کرنا ہے, یہ کرنا کیوں ہے, یہ کرو آپ. اگر تھی اکوئی مسئلہ میں سمجھس من تو میون یور یون گو کامیاب, نت گو سوئی مول صبح وون تو دراو تیل نکی. بات سمجھو اور بات پر عمل کرنے کی کیا کرو. میں زیادہ مسئلہ نہیں بتاؤں, ایک آدھ مسئلہ ہو جائے گا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں, یہ آج کرو, آج ہم کوئی چیز بازار سے خرید کر نہیں لائیں. یاد رکھ لو میری بات, یہ جو عید کے دن ہیں 2 یا 3 دن ہے, 3 یا 4 دن ہیں, ان 4 دنوں میں 3 دنوں میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ مہمان. اب دیکھو تم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھنا بڑا فضیلت کا کام ہے. کتنے دن؟ 9 دن میں روزہ رکھنا. کیا روزہ رکھ لو انشاءاللہ. انشاءاللہ تو کریو بڑے ذی الحجہ مجھ تھاو 9 دن کیا ایسا روزہ. جو ہی 10ویں تاریخ شروع ہو گئی اب روزہ رکھنا حرام. روزہ رکھنا 9 دن تاریخ کیا تھی, روزہ رکھنا فضیلت ہے, اور 10ویں دن 11ویں دن 12ویں 13ویں دن روزہ رکھنا کیا حرام.
کیوں ہے بھائی 9 دن روزہ رکھنا جائز ہے, اس کے بعد 2-3 دن روزہ رکھنا حرام ہے, پتہ کیوں؟ تو تران فکر کاشر پہ ون نئیمس تانیت روزس تھاویں زیادہ فضیلت, اور یتھے عید شروع گئی وہ روز تھاون ٹوٹل کیا حرام. کیوں روزہ رکھنا حرام ہے؟ اللہ کہتے ہیں آج میرے بندے میرے مہمان میرے کیا, اور جو آج ان دنوں میں روزہ رکھے گا وہ میری دعوت سے بھاگ رہا ہے. سال نش سالان شارک ونان سالس نش سالان, یہ سال کھوان کہ دعوت کس کی ہے؟ جب اللہ کی دعوت ہے. اب ہمیں اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, اور جب دعوت اللہ کی ہے تو اللہ ہمیں کھلائے گا کیا؟ اچھی چیز کھلائے گا, خراب چیز کھلائے گا؟ کاشر پہ سمجھو کیا کرے ترٛٲیِو نٔمِس رۄپیہِ ترٛٲیزیو سۄن پانس ترٛٲیِو چند بوز اللہ تعالیٰ کرِ برکت. کیا ترٛٲیِو أمِس؟ ماجد چھِ تیٚلے آباد ییٚلہِ تُہۍ دِیِو اَتھ. کیا وۄنۍ مےٚ کَتھ تھٲیِو مےٚ یاد بہٕ کیٛاہ وَنہٕ نا, بہٕ پرٛژھ مےٚ کیٛاہ ووٚن؟ کٲڑۍ تھٲیِو مےٚ یہِ کُن گوٚو مٔشدٕے. مےٚ کیٛاہ ووٚن؟ اے چھُ رۄب سٕنٛدۍ کیٛاہ ییٚلہِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ مہمان چھِ تو تَوَے چھِ اَمہِ دۄہ روزٕ تھاوٕنۍ کیٛاہ حرام. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ رۄبہٕ سٕنٛدۍ مہمان چھِ رۄب کیٛاہ کھٮ۪نایہِ اَسہِ؟ اصل چیز ہے کہ خراب چیز؟ خراب ما کیا نا. اب سنو میری بات, بچ اک مثال سمجھاوا, میں کا سمجھے جو غور کرو میری بات پر میں کیا کہہ رہا ہوں, اور غور کرنے کے بعد گھر میں اس مسئلے کو سمجھا دو اور تہیہ کر کے جاؤ, ہم اس مسئلے پر انشاءاللہ عمل کات سمجھے جو. میں اس کو ایک مثال سمجھاؤں گا پھر آپ مسئلے کو حل کریں گے. ایک آدمی ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے, اور اس کا جو داماد ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ 1 سال کے بعد وہ گھر آ گیا. کون؟ زامتر آو گھر کد امریکہ پہ. امس آس لول مت لاے, امس آس کیا لول کمس زامترس. وچھ امس وون گو ہیر بب بت منڈا کھیدو گوبر سانے, بت منڈا کھیدو گوبر کس ونا داماد کی دعوت کی کہ کوئی ڈیٹ دیکھ لو ہمارے یہاں کھانا کا. بیٹے نے ڈیٹ اتوار کو میرا خالی ہے, میں آؤں گا انشاءاللہ. تو دعوت کس کی ہے؟ داماد کی. اب یہ اس کا جو سسر ہے یہ کسی دعوت کو کھلائے گا؟ کھلائے گا نا اچھی بھائی, اپنی بیٹی اس کو دی ہے تو دعوت تو کھلائے گا نا اچھی. اس نے سوچا چلو اب تو داماد کی دعوت کرنی ہے, چلو رشتہ دار 10 کو بھی بلاؤ, ہمسایہ 5 کو بھی بلاؤ, سب کی آل اینڈ ون ہو جائے. کیا سب کی دعوت کیا ہو جائے گی؟ ورثہ بپر سے وہ کمن رشتہ دارن 10 تہ پرسو, ہمسائن 10 تہ پرسو, واز لاگنی تو لوم دکھن. بہرحال اتوار کا ٹائم ہو گیا, یہ آ گیا کک کاشر پہ واز آو. واضح سو کہا دیکھو زامتر چم زامتر عزتک مسئلہ چی ون کی خانس گڑبڑ دی, روپی نیجے زیادہ لیکن سن گس کیا زبردست گس. دپن زوہس ون بچ زامت کس ونان چھس. ٹائم ہو گیا لیکن تمہارے دون ہے, تمہارا کہاں 1:45 پر اعلان ہے, اس لیے زیادہ کوئی نہ کرے. 1:45 پر تمہارا پہلے سے اعلان امام صاحب نے کیا. تو جب اتوار کو کیا ہے اب دعوت, سال ہے, سب کو دعوت کاٹ چلے گئے, اور ٹینٹ لگایا زبردست وائٹ ہاؤس جیسا, اور وہ چونا پونا بھی ڈال دیا. ویلکم کس کے لیے؟ ہمسایوں کو بھی دعوت ہے, رشتہ داروں کی, لیکن اصل دعوت کس کی ہے؟ داماد کی دعوت ہے نا, زامتر سے دعوت. اب کل اتوار کو جانا ہے. یہ جو لڑکا ہے داماد, یہ اپنی والدہ کو کہہ رہا ہے سنیچر کو, بٹوارے منا ماج, ممی کل میری دعوت ہے. کہاں بیٹا مجھے تو پتا ہے سسرال کی دعوت ہے, وہ کہتے خوری دعوت. تو ممی کھانا پکا لو گھر پر ہی. کہا بیٹا کیوں؟ کہاں کھانا, میں جاؤں گا وہاں لیکن گھر سے کھانا لے کر ان کے دسترخوان پر کھاؤں گا. دعوت تو ان کی ہے لیکن کھاؤں گا کیا؟ کون سا کھانا؟ یہ ونان ماجہ ممی بت سن رنجے, دپن گوبر چاچی دعوت اتہ, دپس اہن بابا ممی کت وات چھم لیکن بہ کھیمہ نہ تہند بت کہین.
ہے تم وائٹ ہاؤس بنوت ٹینٹ ہو ہے دس آہنا بہ گھس تور ممی لیکن نمن بہ ٹپنس مز ہاٹ کیس مز بت پن کھم بہ کت موج میں سمجھا ماز کو سمجھا یہ مان بہرحال ادھر سے تو تیاری ہے ادھر سے یوں تیاری ہے بہرحال صبح کو اس نے گاڑی اٹھائی اور ڈگی میں ڈال دیا کیا کھانا اپنا اور پہنچ گیا ٹھٹ کرا کہاں وہاں تو ویلکم لکھا تھا کس سے چونے سے اور جوتے سے اس کو رونتے جا رہا کرا لت مڑ ویلکم تو ژاو اندر سونو کت مز ساری زیادہ اصل مہمان کون ہے اصل کوس پوش داماد سے نہ پوچھ یتھی وہ باتوں کا ٹائم آ جب کھانے کا ٹائم آ گیا تو ہاتھ کس کو دھلائیں گے پہلے اس نے ہاتھ بھی دھوئے اور وہ دسترخوان بھی بچ گیا پاچے میں زام ترس تراؤ سو رومال ست کیا تولیت کیا تراؤ تولیت تراؤ کت پہ چنا کشیر مز تراؤ کت مے اوس زانٛہہ یہ سمجھس مز یوان أمِس کیازِ تولیہ کٔمِس کیازِ تولیہ کٔمِس بہٕ چھُس آسان نٔے پَلو لٲگِتھ گژھان مےٚ چھِنہٕ تاہ تولیہ کس تراوان پتہٕ توٚر مےٚ واریاہ کٲلۍ پھِرِ یہِ چھُ پرٛون کٔشیٖرِ منٛز اوسمُت یہِ مہراز یِوان أمِس چھُ اوسمُت یہِ پَنُن سوٗٹ آسان کہِ یہِ چھُ اوسمُت آسان یارٕ سُنٛد کیٛاہ چھُ آسان یار سُنٛد أمِس اوس یار وَنان ہو وَنان مےٚ سوٗٹَس پے یہِ درٛس بہٕ کَرے گَنہِ أمۍ سٕنٛدِ ہورٮ۪ن تہِ اوس پَتہ کیٛاہ أمِس کَران یورٕ گٔژھِتھ تفتیٖش اوس وَنان بہتر تولیے گٔژھِتھ أمِس گژھِ نہٕ مار یورٕ گٔژھِتھ پیوٚو نا پَتہٕ دوٚر مےٚ چھِ الحمدُاللہ پَنٕنۍ قمیٖضا یہِ آسان پریشٲنیاہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ خبر چھا تۄہہِ پتہ بہرحال ترٛٲیِو تُہۍ یَلہٕ اب یہ ٹینٹ میں آگے ہاتھ دھل گئے اور کیا وہ تولیہ بھی دسترخوان بھی جو ہی آگے اس کے سامنے کھانا ڈالنے اور نہ ترٛٲمِتھ کُس گۄڈنِچ کس پہ ایم سی ترٛٲوِو یہ ہاں نا یہ چابی لے لو چابی میرے گاڑی کھڑو ٹپن ہے وہاں اس کو اب لوگ دیکھ رہے یہ کیا ہو گیا اور گیا وہاں کوئی اور لایا اس کا ٹپن اور اسی دسترخوان پر وہ اپنا کھانا کھانے یہ لوگ کون بات کھین امس ہیر بابس کیا حض گھس اب اس کیا ہوگا کیا ہوگا بھائی مہمان تو یہ تو گھر سے کرا لوگ لگ وچھنا امس کیوں امس پیا گردن پھٹا امس کیوں گو تاونس دعوت سے امس گرے گسان یہ امن برو کن کیا کھیوان یہ ان کے سامنے کھانا کھا رہا گھر سے لایا ہوا کھانا کھا رہا اب وہ اس کا باپ پریشان یہ اس کا سسر پریشان پورے سسرال پریشان اور رشتہ دار سب ہمسائے پریشان ذلیل ہو گیا بیچارہ یہ ذلیل کس نے کیا اب بتا ہر انسان یہ سوچے گا اگر میرا داماد میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا مجھ کو کتنا ناگوار گزرے گا مجھے کتنا ناپسند ہوگا اگر میں دام تو یہ کرے میں کوتا گس ارے دعوت یہ سن سے کیا کھیونس یہ بہ کھینا تی اسے کھینا یہ کہت آیا سمجھس مس یہ بات اس میں آگی اب سن لو میں نے کہا عید کے دنوں میں روزہ رکھنا اس لیے حرام ہے کہ تم اللہ کے مہمان ہو تم اللہ کے کیا ہو اور اللہ کیا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ آج میں تمہاری دعوت کروں اور تم قربانی کا گوشت کھاؤ قربانی کا کیا لیکن کشمیری کیا کرے گا وہ پہلے عید سے 2 دن پہلے لائے گا گوشت بھی مرغے بھی فلاں اور فلاں بھی آج اللہ کی دعوت ہے اللہ کے دسترخوان پر اللہ کا کھانا نہیں کھا رہا پہلے کس کا کھا رہا کس کا کھا رہا اللہ کو پسند ہوگا یل نا ے زام تر سن پسند گئی ربس گھا پسند ارے ربس گھا پسند اس لیے ات کیا علاج وہ ترو کت پھر ات کیا علاج اس کرو حصوری بند کس کرو سوری کرو کیا بند یل اس بیکری تہ کرو بند ماز تہ کرو بند کۄکر تہ کرو بند اس ونو ربا آج اس چٲنۍ مہمان اس کس کھمو اس کھمو قربانی اس کھمو بیاکھ چیزا تل حظ کٔرِو حظ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے ہی ابراہیم کی زندگی شروع سے قربانی کی زندگی آج یہ کہتے ہیں ہماری وہاں سے دور سے مہمان آ گئے ان کو میں ابراہیم کی پوری زندگی کس میں لگی قربانی اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہر ہمیشہ بہت لمبی چیز ہے وہ تو نہیں بنا قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ نے امتحان کیا ابراہیم کا اور ابراہیم ہر مرحلے میں کامیاب ہو گئی اللہ نے کہا میں تجھے امام بناؤں گا اس لیے پوری دنیا میں 3 قومیں مذہبی قومیں حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتی ہے یہود بھی مانتے ابراہیم کو امام اور عیسائی بھی مانتے ابراہیم کو امام اور ہم بھی مانتے ابراہیم کو کیا کیوں اس نے قربانی دی اس کا مطلب دین کیا مانگتا ہے
ابراہیم کی قربانی کا اشارہ میں کروں گا تھوڑا سا. گھر میں پیدا جب ہوئے تو دیکھا باپ بت بنا رہا. باپ سے پوچھا ابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بنا رہے؟ 2 فیکٹریاں تھی باپ کی. کتنی تھی؟ ایک تو لکڑی کی تھی، ایک پتھر کی تھی. بیٹا چلا گیا دیکھنے کے لیے باپ کی فیکٹری کو. باپ خوش ہے. بیٹا کیوں آ گیا؟ آج کام کرے گا میرے ساتھ، دیکھے گا. کہا ابا کیا کر رہے ہیں؟ لکڑی کے فیکٹری میں. کہا اب بیٹا میں خدا بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ کہا ابا اس کو تو آپ نے یوں یوں مارا، یوں یوں میں سے کڑے دل تلے دیکھ دے سے میں کو نہ چین تی اور لگرے کہ یا اس اوتر لگرے موڑ نیبر کرنے تو ہون شکا پیشاب یہ کہتے بین خدا سے. باپ سمجھا رہا تھا بیٹی کے سمجھ میں. پھر دوسرے فیکٹری میں چلا گیا، وہاں پتھر تھے. کہا یہ کیا؟ کہا یہاں قیمتی خدا بنتے. باپ زما کہیں ہاں وہاں سے کھائیں والے تو کن میں بیکار لگا مکان اس کی کیوں لوگوں تپائے من امنا شوبن خدا. تو باپ نے بہت سمجھا، نہیں مانا تو باپ نے اپنے گھر سے نکال دی اور دھمکی دی ابراہیم میں تجھے سنسار کروں گا. قال اللہ ارجمنک میں تجھے سنسار کروں گا. بدتر اسی جان لگا. پھر وہ قوم کا مسئلہ ہو گیا. جب وہ میلے میں چلے گئے تھے وہ بت توڑے تھے کسی نے. ابراہیم تو نہیں کیا؟ ارے میں نے کہا کہ اس پوچھو بڑے بت سے. تو لوگوں نے اس کو کہاں ڈال دیا؟ الاؤ میں ڈال دیا. کس میں ڈال دیا؟ آگ میں. جب اللہ نے فیصلہ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی. اور ابراہیم کو اللہ نے بچپن میں بڑھاپے میں ایک بچہ دیا تھا. اللہ نے کہا اٹھا لے اس بچے کو ڈال دو ایک جنگل میں. اٹھا کر لے گئے عراق سے اور کہاں ڈال دیا؟ کہاں؟ بیابان تھا، جنگل تھا، کوئی نہیں تھا. جس کو قرآن نے کہا کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنے عیار کو بسایا کہاں؟ جنگل میں. وہاں ہے نہیں کچھ. تو بچے کو اپنے سے جدا کرنا یہ کوئی بڑی چھوٹی بات ہے؟ اور ویسے بھی بڑھاپے کا ہے. بہرحال بچہ وہاں بھیج دیا. اللہ نے اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو آباد کیا اور زمزم کا پانی وہاں نکلا. صفا مروہ انہی کی برکت سے ہے، منہ وغیرہ انہی کی توفیل سے. قرآن کہتا ہے یہ جب باپ جاتا تھا کبھی دیکھنے کے لیے بیٹے کو، فلما بلغ معه السعی، جب یہ بیٹا تھوڑا سا چلنے پھرنے لگا. بیٹا تھوڑا سا چلنے، اب بچہ ہے اس کو چلاؤ اپنے ساتھ. ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو، اور پیغمبر کا خواب جو بالکل وہی ہوتا ہے. اس کا مطلب اللہ کو حکم ہے ذبح کس کو کرو؟ بیٹے کو ذبح. اور وہ مانگا ہوا بیٹا، بڑھاپے کا بیٹا، یت کاشر پہ نا رشن ہند دشن ہند بچہ او یہ کرن کیا وہ مجھے کہتا ہے اردو بڑی مشکل کرو کر وہ پچھن موجود نہ کاشر میں کسی آل گیا تھا ماز کیا کرا. تو اس نے بیٹے سے کہا میں نے خواب دیکھا. تم کیا کیا بیٹے کی تربیت تھی، کیا بیٹے کی طرح. بیٹا کہہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزرے، میں انشاءاللہ صبر کروں. تو بیٹا باپ کے خواب پر کیا ہے؟ مرنے کے لیے کیا؟ یہ چیمس ونا کنس کٹس نا یہ چین زنان اس کران چینس ہیر باپ چینس مالس تو بیٚیہِ ماجہِ سۭتۍ کیٛاہ ٹیک ٹیک ٲس کران. یا دپان چھِ میون مول کمیٖن میٛٲنۍ مٲج کمیٖن تاوَن زَن. اَتہِ کُس بنیو کمیٖن؟ زَنہِ ہٕنٛز پَکھ رٹان کُس بنیو؟ وۄنۍ زن وَنہِ سُنٛد سُنٛد طلاق دِ دپان کرنٲیِتھ کیٛاہ وَنان چھُ بہٕ ترٛاوان مول موجی نیران فقیٖرس پتہٕ فقیٖر باے. فقیٖرس سۭتۍ کیٛاہ وٕچھ اسماعیلس کِژھ تربیت چھِ. موج وَنان مےٚ وٕچھ خوابے یوت بہٕ چھُس کران ژٕ کیٛاہ کیٛاہ وَنان نیٚچوٗ؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. گوبر ابا کیجیے گا آپ جس کا آپ کو حکم ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے دیکھیں گے میں انشاءاللہ صبر کروں گا. آہا کیا منظر ہوگا. قرآن کہتا بیٹا نکلا، باپ بھی نکلا، ہاتھ میں چھری، تیز چھری، اور لٹایا مینا کے میدان میں بیٹے کو. کیا منظر ہوگا. بیٹا لیٹ گیا اور باپ نے کیا چلائی؟ فلما اسلم وتلہ للجبین. جب دونوں تیار ہو گئے، باپ مارنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا مرنے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ اوپر سے منظر دیکھ رہا ہے اور لٹایا بیٹے کو. اللہ نے کہا ابراہیم
قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ہمیں تو مقصد نہیں تھا بیٹے کو ذبح کرنا, ہم دیکھ رہے تم اللہ کے لیے کتنی بڑی قربانی دے, وہ تو تمہارا خواب پورا ہو گیا. پھر آگے قرآن کہہ رہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ نے اوپر سے ایک جانور بھیجا جنت سے, اور اس ابراہیم نے اس کو کیا کیا. یہ تو میں چھوٹا بتا رہا ہوں, تفصیل میں تو نہیں بتاتا. اب جب دور آگے حضرت نبی پاک حضور علیہ السلام نے اپنے امت سے کہا قربانی کرو قربانی کرو قربانی کرو. صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے, جانور ذبح کرنا. حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابا ابراہیم کی کیا ہے سنت. ارے ابراہیم تو حضرت حضور کے ابا ہیں, جد امجد ہے, اور کہا سب کے ابا ہیں, ان کی سنت. کہا وما لنا فیہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا. حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, ہر بال کے بدلے میں, ہر بال کے بدلے میں نیکی, ہر بال کے لیے. اور قرآن حدیث آ رہی ہے, بہت اس میں حدیثیں آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو ہی انسان قربانی کے لیے جانور کو لٹاتا ہے, ابھی خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا ہوتا ہے, اللہ اس کو قبول کرتے. کہاں سے؟ آپ دیکھ لو, میں مسئلے 2-3 بتاؤں گا. قربانی دیکھو ابھی 10-12 دن ہیں, 10-12-15 دن ہیں قریب ہے. آج ہی سے ارادہ کرو ہم قربانی کریں گے, اور ہر ایک کرے. کیا کرے؟ یہ نہیں دیکھو پیسہ ہے مجھ پر واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگوں پر واجب نہیں ہے, اٹینشن ضروری کریں, لیکن اگر چلے گا پتہ قربانی کی اہمیت ہے تو ہر ایک تیار ہو جائے. کس کے لیے؟ ہر ایک کرو, کوئی مشکل کام نہیں. چونکہ ہمیں اہمیت نہیں ہے, اس لیے ہم قربانی کے لیے تیار. آج لوگ کہتے ہیں اقتصادی حالات خراب ہیں, اقتصادی حالات, تجارت ٹھپ ہے, کام نہیں چل رہا ہے, اس لیے قربانی کی چھٹی ہے. یہ غلط بات. آپ غور کیجئے گا اپنے پیغمبر کی زندگی پر. میرے پیغمبر نے جو مشکل زندگی بسر کی ہے, جو غربت کی زندگی بسر کی ہے, بخاری کی حدیث موجود ہے 2 مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. کتنے مہینے؟ 2. یہودیوں سے قرض لے کر گھر چلاتے تھے. یہودیوں سے قرض لے کر کیا چلاتے تھے؟ گھر چلاتے. یہ ہے پیغمبر کی حال. بچھانے کو چٹائی نہیں, معمولی چٹائی. عمر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور چٹائی پر لیٹے, پج پیٹ, مٹرس نہیں تھا, پتش تھی. تو حضور اس چٹائی کے نشان جس میں اتھر پر لگی ہوئی. آئے ہائے, یہ غربت کا حال. لیکن جو ہی قربانی کے دن آتے ہیں, میرے پیغمبر کیا قربانی کرتے. دیکھو ایک حدیث میں آ گیا, حضور نے ایک مرتبہ 2 قربانیاں کی. کتنی؟ کس نے کہا یہ کس کے لیے 2 قربانی؟ کہا ایک اپنے لیے, ایک اپنی امت کے لیے. آئے ہائے, میرا پیغمبر کس کے لیے کر رہا؟ ارے اگر آپ لوگوں کو حیثیت ہے کسی کو وہ اپنی قربانی بھی کرے اور اپنے پیغمبر کی بھی کرے. پیغمبر نے تو تمہارے لیے قربانی کی ہے, کیا ہمیں یہ توفیق نہیں؟ ہم اپنی قربانی سے پیچھے ہٹ رہے. قربانی کی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے 100 بکریاں قربان کی. کتنے؟ 100. اتنا غریب آدمی کتنی کر رہا ہے؟ 100 بکریوں کا حساب لگا. اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کی. کتنے؟ ایک اونٹ کتنے پیسے کا؟ 1 لاکھ کا. اگر مان لیں گے اب تو زیادہ ہوگا, تو 100 اونٹ کتنے ہو جائیں گے؟ 1 کروڑ. اچھا سن لو, آج نبی نیا فلسفہ ہوتا ہے. ٹائم تو آپ کے پاس کم ہی ہے, تو اب نیا فلسفہ. ارے اتنی قربانی کیوں کرتے ہو؟ اتنی قربانی کیوں؟ غریب ہے, بیوہ ہے, یتیم ہے, ان کو دے دو. کن کو دے دو؟ ان کو دے دو. اور یہ جو کرنے والے کے مشورہ دینے والا ہے کہ قربانی نہ کرو زیادہ, بلکہ کیا کہاں خرچ کرو,
गरीब पर, ये न कुर्बानी करेगा और न गरीब को देगा। न करिए तावनस कुर्बानी, न क्या करिए, सिर्फ करे कथ तावनस। और जिसको कुर्बानी करनी है वो कुर्बानी भी करता है और गरीबों की मदद भी करता है, बेवाओं की मदद भी करता है, यतीमों की मदद भी करता है। वो तो बातें बनाने वाले कौन, जो कहने वाले हैं कि यतीमों की मदद करो, न वो कुर्बानी करेगा न क्या न करेगा, गरीबों की मदद करेगा, सिर्फ बातें बनाएगा। और जिसको कुर्बानी करनी है वो कुर्बानी भी इंशाअल्लाह करेगा और गरीब और यतीम और बेवाओं की मदद और क्या करेगा, खबर भी करेगा।